الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ آج ہم آیت نمبر 261 سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے۔ بڑے پیارے موضوعات جاری ہیں اور قرآن پاک کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف برکت والا ہے، اور اسے سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، اس کا لطف میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ جتنا پڑھتے ہیں اتنی محبت اور اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت تک رہتی دنیا کے لیے یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، گزشتہ درس تک ہم نے جو باتیں سنی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ دلائل، اس کی شان اور اس کی معرفت کی باتیں تھیں۔ آیت الکرسی بھی پچھلے رکوع میں گزری۔ حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کے عظیم واقعات بھی بیان ہوئے۔ یہاں سے لے کر جو آج ہم اپنا درس شروع کریں گے، آیت نمبر 261 سے لے کر اب ایک طویل سلسلہ کلام سورہ بقرہ کے اختتامی رکوع تک جو جاری رہے گا، اس میں مال و دولت، پیسہ اور تجارت کے حوالے سے اہم باتیں، اہم اصول اور اہم ترغیبات کا ذکر آئے گا۔ تقریباً یہ 4 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے فضائل، تاکید، ترغیب ارشاد فرمائی۔ پھر مال جو اللہ کی راہ میں دیا اور اس کو جو نیکی کر چکے، جو صدقہ دیا، اس کو باطل ہونے سے کیسے بچایا جائے، اس کی بات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کن لوگوں کو دیا جائے، کیسے دیا جائے، کب کب دیا جائے، اور پھر پیسے کو خرچ کرنے کے حوالے سے اہم ترین اصولوں میں سے ایک کہ سود سے بچا جائے۔ سود کی ممانعت پر بہترین قسم کی ایک تاکید اور بڑے حساس معاملات کا بیان بھی اسی آگے آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ 39 رکوع ہوگا، اس میں تجارت کے حوالے سے، اور تجارت میں جب قرضہ وغیرہ دیا جائے، دین کا معاملہ ہو، تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس پر ایک پوری تفصیل ہے۔ میں اپنے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ یہ جو سورہ بقرہ کے لاسٹ 36، 37، 38 اور 39، یہ 4 رکوع انتہائی لاجواب ہیں، جس میں آپ جو ہے تجارت اور پیسے کے خرچ کے حوالے سے اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں جان سکتے ہیں۔ موقع ملے تو کبھی پرسنلی آپ اس کو مطالعے میں بھی لائیں تاکہ اس کی برکتیں ملے۔ دعوت اسلامی نے صراط الجنان کے نام سے تفسیر شائع کر دی ہے، dawatIslami.net پر آپ کو ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی، آپ اسے حاصل کریں، اور یا فزیکلی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کریں اور آپ پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ قرآن تو پھر قرآن پاک ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی 4 رکوع جن کا میں نے آپ کو عرض کیا ہے، ان کو آپ اسپیشلی پڑھیں گے تو کاروباری طبقہ، تجارت کے حوالے سے، پیسوں کے لین دین کے حوالے سے جن کی انوالومنٹ زیادہ ہے، ان کو اس میں بڑا اہم سیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین اکرام، آیت نمبر 261 میں اللہ تبارک و تعالی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن میں اتنی زبردست ترغیب اور اتنے بڑے فائدے والی بات راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے شاید اس سے بہترین کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ اتنا پیارا رحمت کا دریا جیسے کہ جوش میں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ناظرین کرام، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت یہاں ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ مکئی آپ نے دیکھی ہوگی، کئی دانے لے کر ایک ساتھ زمین سے نکلتی ہے، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 دانے یعنی 700% حاصل کر لیتا ہے۔ اتنی زیادہ زیادتی ہوتی ہے
اسی طرح جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی کوئی حد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے. چنانچہ کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ بندہ راہ خدا میں خرچ کرے، چاہے وہ واجب خرچ کرنا ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، یا خیرات کی صورت میں نفلی صدقہ ہو. اور نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنے کا بیان اس آیت میں آ گیا، چاہے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو، کپڑے پہنانا ہو، غریب کو دوائی لے کر دینا ہو، راشن دلانا ہو، طالب علم کو کتابیں خرید کر دینا ہو، یا کوئی شفا خانہ، ہاسپٹل وغیرہ بنانا ہو، یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو تیجے 40ویں وغیرہ پر کھانا وغیرہ کھلانا ہو. اسی طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ انبتت 7 سنابل، وہ دانہ جو زمین سے 7 بالیاں اگاتا ہے. تو یہاں بیج کے طور پر ڈالے جانے والے دانے نے بالیاں اگائیں، حالانکہ اگانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دانے کی طرف نسبت بیان کی گئی کہ دانہ جو ہے وہ بالیاں اگاتا ہے. انبتت کی ضمیر دانے کی طرف جا رہی کہ دانے نے بالیاں اگائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجازی نسبت کسی اور کی طرف، غیر اللہ کے طرف مجازی نسبت کرنا یہ جائز ہے، جبکہ نسبت کرنے والا غیر خدا کو تصرف و اختیار میں مستقل نہ سمجھے. اسی لیے یہ کہنا بھی جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، یہ چیز مضر ہے، یہ درد کی دافع ہے. ماں باپ نے بچے کو پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے مدد کی، بزرگوں نے حاجت روائی کی. ان سب میں نسبت مجازی ہے. حقیقی مدد اللہ کرتا ہے، حقیقی گمراہی سے اللہ بچاتا ہے، حقیقی پالتا اللہ ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب فرماتا ہے. لیکن ہم کہتے ہی ہیں نا، کسی نے پانی پلایا، کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے مدد کر دی، تو ہم اس کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو اسی طرح قرآن میں بھی چیزوں کی طرف نسبت ہے کہ انبتت، دانے نے بالیاں نکالی، دانے نے بالیاں اگائیں. تو حقیقت میں تو اللہ نے اگائی تھی، لیکن دانے کی طرف اللہ کی نسبت اس اعتقاد کو واضح کر رہی ہے کہ جس طرح مسلمان کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ میری خواجہ نے مدد کر دی، میری غوث پاک نے مدد فرما دی، میری فلاں اللہ والے نے دستگیری فرمائی، رسول پاک نے میرا کام بنا دیا. تو یہ سب مجازی نسبتیں ہیں، سب اللہ کی عطا سے کام ہو رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں سب توفیقیں، سب عطائیں یہ رب کریم عز و جل کی ہیں. یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ نیک اعمال ظاہری طور پر تو برابر ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں، مگر ثواب میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے. یا تو اس لیے بھی کہ اخلاص اور حسن نیت میں فرق ہوتا ہے. کسی کا اخلاص کم ہوتا ہے، کسی کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کسی کی نیتوں میں کمزوری ہوتی ہے، کسی کی نیتیں بڑی پختہ ہوتی ہیں. یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھوڑا عمل زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار، بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک مد جو ہے یہ ایک عربوں میں ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے وہ چیزوں کی خرید و فروخت کرتے تھے. فرمایا کہ آدھا مد میرا صحابی کچھ راہ خدا میں خرچ کرے اور تم عام بندہ جو غیر صحابی ہے احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے تو بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت صحابیت کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کام برابر ہوتے ہیں، نیکی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کسی کی 4 رکعت اس کے بیڑے پار کر دیتی ہے، کسی کی 4 رکعت میں تھوڑا اجر ملتا ہے. تو بعض اوقات عمل کے اخلاص، نسبت اور حسن نیت وغیرہ سے فرق پڑ جاتا ہے. اگلی آیت کریمہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ: وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد
نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کیے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقے کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیے، اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور آدھے رائے خدا میں دے دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، صدقہ دینے کے بعد اب صدقے کے آداب کا بھی کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد جو دینے والے ہیں وہ نہ احسان جتائیں نہ ایذا دیں۔ دو باتیں بیان فرمائیں، صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جس سے صدقہ دیا اسے تکلیف دینا، یہ ناجائز اور ممنوع ہے، اور اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں بھی ابھی آگے آ رہا ہے کہ احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتلانا یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور یوں اس کا دل خراب کیا جائے، اس کی جو عزت ہے وہ پامال کی جائے۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو عار دلائیں کہ تو نادار تھا، تو تو مفلس تھا، تیرے پاس تھا کیا، میں نے تیرا ہاتھ پکڑا، تیری خبر گیری کی تو آج اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اس طرح سے یہ اذیت دینا ہے، دل آزاری کرنا ہے، دباؤ ڈالنا ہے، اور اس کو بھی برا سمجھا گیا، اور اس کے ذریعے صدقے کا ثواب بھی خراب ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ترجمہ، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ ہے، حلم والا ہے۔ ناظرین اکرام، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اس آیت میں کہ اگر سائل کو کچھ نہ بھی دیا جائے لیکن اچھی بات کہی جائے اور اچھے اخلاق کے ساتھ جواب دیا جائے، جو اسے ناگوار نہ گزرے، اس کا دل نہ دکھے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو درگزر کیا جائے، اس سے زیادہ بحث نہ کی جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے، اور اس کی زبان درازی پر اس سے لڑا نہ جائے، تو سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، عار دلائی جائے، احسان جتایا جائے، یا دوسرے کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپیریزن بیان کیا، دو چیزوں کو بیان کیا، اچھی بات قول معروف و مغفرۃ، اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد اذیت آ رہی ہو، جس صدقے کے ساتھ اذیت و احسان جتلانا ہو۔ تو اس سے بہتر تو تھا تم اچھی بات ہی کرتے، پیسے نہ دیتے، دے کر بھی تم نے اور بندے کا دل توڑا اور صدقہ بھی باطل کر دیا، جیب سے بھی نکل گیا، تمہارے پاس بھی نہ رہا، ثواب بھی نہ ملا۔ اس سے بہتر تو تھا نہ دیتے لیکن اچھی بات کر دیتے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ ادب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پیسے دینے ہی نہیں ہیں، اب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو اور اچھی باتیں کرو، نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں بھی دو، بات بھی اچھی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سکھا دیا گیا کہ میری راہ میں دینے کے بعد جب دے دیا بھول جاؤ، اب نہ احسان جتاؤ نہ کسی کو اذیت دلاؤ۔ آیت کے اختتام پر فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا یہاں پر بیان ہوا کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ ہے۔ اسے نہیں ضرورت ہے کہ ہم پیسے دیں، مال دیں، سونا چاندی اس کی راہ میں دیں تو کیا وہ خرچ کرے گا؟ معاذ اللہ، اس کو ضرورت ہے نہیں، یہ دینا بھی ہمارے بھلے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے فائدے کے لیے، اور وہ گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرماتا ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حلیم ہے، بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور تم ثواب کے محتاج ہو، لہٰذا تم بھی فقراء و مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ حلم سنت الہیہ بھی ہے، اور پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم اسلام میں دی جا رہی ہے کہ پیسے بھی دینے ہیں تو کس طرح دینے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیثیں اگر ہم دیکھیں، آپ کی تعلیمات دیکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک صحابیہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دے، یعنی کچھ بھی اسے دے دے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی دلجوئی کر اور اسے کچھ نہ کچھ تو دے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے رسول کا نام آیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو صحابی بھی صحابی ہوتے ہیں، عمل کیسا کرتے؟ فوراً کہ اس غلام کو آزاد ہی کر دیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ اور اپنے خدمتگاروں سے بھی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی لاجواب سلوک ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خادم نہیں رکھا تھا۔ میرے سوتیلے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، انس سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت پائی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں نہیں کیا۔ تو یہ زبردست تربیت ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ درگزر اچھی بات کہنا، اس کو صدقہ، اس صدقے سے بہتر فرمایا گیا اس آیت میں کہ جس کے ساتھ اذیت ہو۔ آپ پیسے دے رہے ہیں کسی ملازم کو، اس کی بچے کی ڈیلیوری کروا دی، اس کے گھر میں راشن بھی اضافی دے رہے ہیں، اس کی تنخواہ سے 2000 روپے زیادہ بھی دے رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس پر مہربانیاں کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، تو اب جب دل چاہ ڈانٹ بھی دیا، اوے ادھر آ، کیا کر رہا ہے، اس کو گالی دے دی اور اس کو سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ویسے مدد بھی تو بڑی کرتا ہوں، پیسے بھی تو بڑے دیتا ہوں، اس کا گھر بھی تو میں چلاتا ہوں، اور میں تنخواہ سے زیادہ دیتا ہوں، اوور ٹائم بھی دیتا ہوں، مہربانیاں کرتا ہوں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ اپنے صدقات جو دے رہے ہیں اس کی بیس پر اذیتیں دیں۔ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا اس سے بہتر تو اچھی بات کرنا تھا۔ آپ اچھی بات کرتے، مسکرا کے بات کرتے، عزت والی بات کرتے، اور آپ نہ دیتے صدقہ، ایسا صدقہ کہ جس میں اذیت ساتھ میں پائی جاتی۔ تو یہ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین تربیت بھی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں بھی پچھلی آیت سے ملتی جلتی بات ہے، اور مزید مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر صدقے کا ثواب برباد نہ کر دیا کرو۔ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے،
لیکن اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقیر پر احسان جتانے کے ساتھ تم اپنا صدقہ جو ہے وہ برباد نہ کیا کرو، اسے تکلیف نہ دیا کرو۔ اور پھر ایک زبردست مثال بھی دی گئی کہ جیسے کہ کوئی چکنا پتھر ہوتا ہے، اس پر اگر مٹی جم جائے، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہو، تو اس مٹی سے ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ گھاس اگنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہ کسی ہموار زمین پر اگر مٹی ہو اور اس پر پانی آئے تو پانی سے کیا ہوگا کہ اس میں سے گھاس نکلے گی، کوئی پودا نکل آئے گا اور کچھ نہ کچھ اس میں سے ہریالی شروع ہو جائے گی، کوئی برکت پڑے گی۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے نا، اس کے دل پر اگر وہ نیکی کر بھی رہا ہے تو وہ جیسے کہ چکنے پتھر پہ گرد پڑی ہو تو اس کے اندر سے کوئی پودا، کوئی گھاس نہیں اگائے گا، یہاں تک کہ جب بارش پڑے گی تو بارش عام زمین سے تو سبزہ نکال دیتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہریالی ہو جاتی ہے، لیکن چکنے پتھر کو صاف کر دیتی ہے، وہ پہلے کی طرح دوبارہ وہی ہو جاتا ہے جو تھا۔ تو اسی طرح ہے کہ منافق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی عبادتیں، اس کے خیرات، اس کے صدقات اپنے کاموں کے ذریعے ہی برباد کر دیتا ہے۔ کچھ کام ایسے کرتا ہے جیسے کہ صدقے میں اذیتیں دینا، جسے دیا اس پر احسان وغیرہ جتانا، تو اس طرح سے اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے ہی ملیا میٹ کر کے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم راہ خدا میں دیں، صدقہ کریں، تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اور جسے دیں تو کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائیں، پھر اللہ کے لیے دیا تھا تو پھر اللہ ہی کے لیے ہو، بندے کی رضا، بندے کی خوشی کا کوئی ذہن میں خیال بھی نہ آئے، اللہ خوش ہو جائے، بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آیت سے اگلے درس میں آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔